بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 23 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی مبحث تاسع کا جو ترجمہ رہتا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں سے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی عبارت سے ترجمہ رہتا تھا، تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وقفت تقلید فی الامصار عند هؤلاء الاربعہ، کہ تمام شہروں میں تقلید صرف ائمہ اربعہ ہی کے لیے باقی رہ گئی، اور باقی تمام حضرات مقلدین جو ہے وہ مٹ گئے۔ ودرس المقلدون لمن سواہم یعنی اور ان کے علاوہ جو مقلدین ہیں وہ سارے کے سارے مٹ گئے۔ وسد الناس باب الخلاف وطرقہ، اور جب مختلف علوم کی اصطلاحات جو ہے وہ مختلف قسم کی ہو گئی تو لوگوں نے فقی جو اختلاف ہے اور اس کے راستوں کو بند کر دیا۔ پھر جب ہر شخص اجتہاد کے درجے پر پہنچنے سے معذور ہو گیا اور اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اجتہاد کو نااہل لوگوں کی طرف منسوب کر دیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو مجتہد کہا جائے گا جن کی رائے اور دین کے بارے میں بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تب لوگوں نے اجتہاد سے عاجز ہونے اور اس کے سخت مشکل ہونے کی تشریح کر دی اور لوگوں کو انہی حضرات کی تقلید کا پابند کر دیا جن کے پہلے سے مقلدین موجود تھے، اور اس بات سے روک دیا گیا کہ لوگ نااہلوں کی تقلید اختیار کریں۔ اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ کیونکہ اس میں تو دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اب تو صرف مجتہدین کے مذہب کو نقل کرنا باقی رہ گیا ہے، جبکہ ہر مقلد اپنے امام کی مذہب پر ہی عمل کرتا ہے اور اس کے لیے وہ صرف اصول کی تصحیح اور روایت کی سند متصل ہونے کا خیال رکھتا ہے۔ آج تو فقہ کا خلاصہ اور نچوڑ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ان کی عبارت کہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس دور میں اجتہاد کا دعویٰ کرنے والا مردود اور ناکام ہے، کوئی اس کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، جبکہ آج تمام اہل اسلام انہی چاروں ائمہ کی آراء پر متفق ہو گئے۔ اسی طرح شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ عبارت جو ہے وہ نقل کی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں اعلم ان الناس كانوا في المئة الاولى، کہ یہ بات یاد رکھے کہ لوگ پہلی اور دوسری صدی میں کسی ایک مذہب کی تقلید پر متفق نہیں تھے۔ سن 200 ہجری کے بعد مجتہدین کی متعین طور پر تقلید شروع ہوئی اور ایسے لوگ بہت کم ہو گئے جو کسی متعین امام کے مذہب پر اعتماد نہ رکھتے ہو، اور اس دور میں یہی لازم تھا۔ اگر آپ یہاں پر پھر آگے سوال ہے فین قلتا، اگر آپ اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک زمانے میں تو واجب نہ ہو اور دوسرے زمانے میں وہی چیز واجب ہو جائے حالانکہ شریعت تو ایک ہی ہے، تو اس کا جواب دیا کہ الواجب الاصلی ہوا یکون فی الامت من یعرف الاحکام، فرماتے ہیں کہ اصل واجب یہ ہے کہ امت میں ایسے افراد ہوں جو فروعی احکام کو شریعت کے تفصیلی دلائل سے سمجھ سکتے ہو، اور اس بات پر تمام اہل حق کا اجماع بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام جو ہے علماء کا اہل حق کا اس بات پر اجماع بھی ہے، اور کیونکہ جو چیز کسی واجب کے حصول کا ذریعہ بنے تو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ ہاں کسی واجب کے حاصل کرنے کے کئی راستے ہوں تو غیر متعین طور میں سے کسی ایک سے اس کو حاصل کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن جب کسی واجب کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا ہو تو پھر وہی ایک مخصوص راستہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر مناسب یہ ہے کہ متعین امام کی تقلید کو لازم کہا جائے، البتہ یہ کبھی واجب ہوگا اور کبھی واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے ایک زمانے کے ساتھ، اسی طرح پھر آگے ایک اور عبارت بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ چاروں مذاہب جن کی تدوین درستگی جو ہے وہ ہو چکی ہے، ساری امت یا کم از کم ان میں سے قابل اعتماد افراد کا اور آج کے دن تک ان کی تقلید جائز ہونے پر اجماع ہے، اور اس تقلید میں جو مصلحت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، خاص طور پر ان دنوں جب ہمت انتہائی پست ہو چکی ہے اور لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر شخص جس کو جو کچھ رائے ہو وہ اپنی رائے ہی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں تک یہ ساری عبارات تھی ان حضرات کی۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ وبالرغم من ان الفقهاء المجتهدين كانوا متوافرين في كل قطر من الاقطار المسلمه، ائمہ اربعہ کی تقلید کہتے ہیں اس بات کے باوجود کہ فقہاء مجتہدین تو ہر دور میں مسلمانوں کے ممالک میں سے ہر ملک میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ان مذاہب ویسے عام مدون نہیں ہو سکے دیگر فقہاء کے، جس طرح کے فقہاء اربعہ کے مذاہب مدون ہوئے، اور ان چاروں ائمہ کے مذاہب کی نسبت ان کی طرف تواتر کی حد تک پہنچ گئی، اور اسی طرح ان حضرات کے ایسے شاگرد بھی بہت ہوئے جنہوں نے ان کے مذاہب کو پہلے خوب پڑھا، پھر ان میں سے خوب بحث و تمہیز کی اور اس پر تفریحات قائم کی، اور یہ بات دیگر ائمہ کے جو ائمہ تھے ان کو نصیب نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہے چار ائمہ کیوں مشہور ہوئے۔ حضرت شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ خلاصہ یہ کہ من مجتہدین کے مذاہب کو خاص طور پر اختیار کرنا ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں ڈالا، اور کچھ شعوری اور غیر شعوری طور پر سب علماء کو اسی پر مجتمع فرمایا۔
اور فرماتے ہیں ومن ہنا قال العلماء، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ غیر مجتہد کے لیے لازمی ہے کہ وہ انہی 4 مذاہب کی تقلید کرے اور ان کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید نہ کرے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ائمہ صحابہ میں سے کسی کے مذہب کو یا پہلے حضرات میں سے کسی کے مذہب کو اختیار کر لے، اگرچہ وہ حضرات بعد میں آنے والے کے بنسبت بڑے عالم اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حضرات علم کی تدوین اور اس کے اصول و فروع منضبط کرنے کے لیے فارغ نہیں ہو سکے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی مقررہ مذہب نہیں جس کو تہذیب اور درستگی حاصل ہو چکی ہو۔ اس ذمہ داری کو ان کے بعد میں آنے والے ائمہ نے نبھایا جو حضرات صحابہ اور تابعین کے مذاہب کو بڑھانے والے تھے، اور یہی حضرات مختلف واقعات کے پیش آنے سے پہلے ان کے احکام کو مرتب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے احکام کے اصول و فروع کو واضح کرنے میں خوب ترقی کی، جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور دیگر حضرات۔ اسی طرح علامہ مناوی نے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ یجب علینا ان نعتقد ان الائمہ اربعہ والسفیانین والاوزاعی، فرماتے ہیں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ ائمہ اربعہ اور سفیانین یعنی سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ، امام اوزاعی، داؤد ظاہری، اسحاق بن راہوے، تمام ائمہ جو ہے وہ ہدایت پر تھے، اور اس شخص کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی جائے گی جو ان ائمہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جن سے یہ بالکل بری تھے۔ والصحیح وفاقا للجمہور، ان جمہور کے مطابق صحیح بات یہ کہ فروعی احکام میں جب اختلاف ہو جائے تو صحیح بات تک پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان میں سے اللہ کی طرف سے کوئی علامت ہوتی ہے اور مجتہد کو اسی بات کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ وہ اس تک صحیح طریقے سے پہنچے، اور اس میں غلطی کرنے والا بھی گناہگار نہیں ہے بلکہ اس کو بھی اجر دیا جائے گا۔ بس جو شخص صحیح بات تک پہنچے اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جس نے غلطی کی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اگر مجتہد کو کوتاہی کرے تو وہ بھی اتفاق گناہگار ہوگا، اور غیر مجتہد کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی متعین مذہب کی جو ہے وہ تقلید کرے، لیکن لا فرماتے لیکن حضرات صحابہ اور تابعین کی تقلید جائز نہیں ہے، اور ان تمام حضرات کی جن کے مذاہب مدون نہیں ہوئے ان کی بھی تقلید جائز نہیں ہے، جیسے کہ کما قال الامام الحرمین، اور جس طرح کہ امام الحرمین نے فرمایا ہے کہ لہٰذا اب قضاء اور افتاء میں ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مذہب کی تقلید جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ بالکل آخری لائن میں لکھی ہے کہ لأن المذاہب الاربعہ انتشرت وتحررت، کیونکہ مذاہب اربعہ جو پھیل چکے ہیں اور واضح طور پر وہ لکھے جا چکے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے مطلق کو مقید کرنا اور ان کے عام کو خاص کرنا بھی واضح ہو چکا ہے، دیگر جو مذاہب ہیں ان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کے پیروکار ختم ہو گئے۔ امام راضی نے اس بات پر محققین کا اجماع نقل کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ صحابہ اور دیگر اکابر کا اتباع نہیں کر سکتے اب۔ اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ان فی الاخذ بهذه الاربع ائمہ اربع مصلحۃ عظیمہ، کہ اس میں بڑی مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنا ایک مفسدہ کبیرہ ہے، اور اس کو ہم کئی وجوہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اور ایک اور موقع پر انہوں نے یہ عبارت جو ہے حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھی ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خود احکام شریعت سے ناواقف ہو اور ہندوستان یا ماوراء نہر کے جو ہے وہ علاقے میں رہتا ہو جہاں کوئی شافعی، مالکی یا حنبلی عالم موجود نہ ہو اور نہ ہی ان مذاہب کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید کرے، اور اس پر حرام ہے کہ وہ ان کے مذاہب سے نکلے، کیونکہ ایسی صورت میں تو وہ شریعت کی پابندیوں سے نکل جائے گا اور بالکل مہمل اور جو ہے بیکار رہ جائے گا۔ خلاف ما اذا كان في الحرمين، بخلاف اس شخص کے جو حرمین شریفین میں ہو تو وہاں اس کے لیے تمام مذاہب کو جاننا آسان ہے، لیکن وہاں بھی اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ بغیر اعتماد کے صرف اٹکل سے عمل کرتا رہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ عام کی زبانوں سے مسائل لے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ کسی غیر معروف کتاب سے مسائل اخذ کرے، جیسے کہ یہ تمام باتیں النہر الفائق جو ہے وہ شرح کنز الدقائق کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ اب ان تمام عبارات سے حضرت نے یہ پوائنٹس جو ہے وہ اخذ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فظاہر بہذا کلہ، فرماتے ہیں ان تمام باتوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اصل مقصود ان احکام شریعت کی پیروی کرنا ہے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہے، اور چونکہ غیر مجتہد کے لیے عام طور پر یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ خود ان احکام کا استنباط کرے، تو یا تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یا اس وجہ سے کہ نصوص بسا اوقات ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتی ہے، یا اس وجہ سے کہ کبھی ظاہری طور پر دلائل میں تعارض آ جاتا ہے، تو وہ غیر مجتہد کسی ایسے مجتہد کی بات پر اعتماد کرتا ہے جس کی بات پر اس کو دوسرے کے حضرات کی بنسبت زیادہ اعتماد ہوتا ہے، یا ایسے مجتہد کی بات پر یقین رکھتا ہے کہ جن کا مذاہب اس کے علاقے میں مشہور، جس کا مذہب ان کے علاقے میں مشہور ہوتا ہے، بس یہی ہے تمذہب یا تقلید شخصی۔
اور یہ فرماتے ہیں کہ البتہ جو ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ عالم متبحر جو ہے وہ اگر چاہے تو وہ پھر دلائل کی قوت کی بنیاد پر یا لوگوں کی حاجت کی بنیاد پر دوسری رائے کو اختیار کر سکتا ہے. تو اس کی بات اب یہاں سے آخری لائن سے حضرت نے لکھی ہے کہ لیکن تمذہب یا تقلید جو ہے یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک عالم متبحر جس کو دلائل کے اندر قوت غور و فکر کرنے کی طاقت ہو تو کہ وہ دوسرے مسلک کی رائے اختیار نہیں کر سکتا. تو وہ دوسرے مسائل کی رائے کو اختیار کر سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ تشہی کی اور خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعلی اساس ادلہ قویہ ظہارت لہو بلکہ قوی دلائل کی بنیاد پر جو اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس بنیاد پر وہ دوسرے ائمہ کی رائے کو اختیار کر سکتا ہے. تو بہرحال یہی ہے اور اسی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہاء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہے جیسے کہ انہوں نے مزارعات کے مسئلے پر اور تعلیم قرآن پر رجعت کے مسئلے پر خیار مغبون وغیرہ کے جو مشہور مسائل ہیں ان میں ہمارے امام صاحب کی مخالفت کی ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ ایک متعین امام کی تقلید کرنا کوئی شرعی حکم نہیں ہے بذات خود بس بلکہ یہ فتویٰ صرف امور دین کی مرتب اور منظم کرنے کے لیے ہے اور اس بات سے بچنے کے لیے ہے تاکہ دین کو ایک کھیل کا ذریعہ بنایا جائے یا اتباع خواہش اتباع نفس جو ہے وہ نہ ہو خواہشات کی پیروی سے بچا جائے. بس صرف اس کے لیے اس تقلید کو لازم کیا گیا ہے. اور آگے پھر حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات نقل کی ہے کہ تقلید کے وجوب کا جو حکم ہے وہ انتظامی ہے. ایک بات تو یہ آگے ترجمے میں آ جائے گی اور دوسری بات آخر میں تقلید کے درجات آ جائیں گے. تو ان دونوں باتوں کا ترجمہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست کے اندر کرتے ہیں.